Assalamu alaikum ji, and welcome to another show of Journos. I don't do this, Hassan Chima. I'm your host Ali Nasir. कैसे आप लोग सब खैर खैरियत के साथ हैं जी? Today is a phenomenal day for ODI cricket in general and in the World Cup. South Africa पहली टीम है जी जिसने 400 ODI हिस्ट्री मैच रिकॉर्ड किए. इन्होंने आज बनाए 411. इनके रिस्पांस में आयरलैंड ने बनाए 210 and South Africa won by a whopping 201 runs. We'll come to the spectacular knocks of Amla and du Plessis, but my first question of the evening goes to Ahmed Naqvi. Ahmed, Assalamu alaikum and welcome to the show. یہ بتائیں کہ جی 400 اور اب پاکستان کے ساتھ شو کیا ہونے جا رہا ہے؟ میرے خیال میں ریکویسٹ لکھنے والا ہوں تھوڑی سی بریک کے لیے، کیونکہ نہایت ہی مایوس ہو چکا ہوں میں کرکٹ سے اور اس ملک کی کرکٹ سے خاص طور جو رپورٹس آ رہی ہیں. دیکھیں، ایک تو ساؤتھ افریقہ نے 400 بنا دیے. ٹو بی آنیسٹ 2 کافی ویک اٹیکس کے خلاف بنائے ہیں، اور ساؤتھ افریقہ کے ساتھ مجھے یہی مسئلہ رہا ہے کہ وہ ہلکی ٹیموں کو بڑا دبا کے مارتے ہیں مگر پھر وقت آنے پہ وہ نہیں جیت پاتے. پاکستان بھی ایک ہلکی ٹیم ہے، تو آپ کو توقع یہ رکھنی چاہیے کہ چاہے ہم جتنے اپنا بیسٹ 11 بھی کھیل رہے ہوتے تو چانس انہیں کا ہوتا جیتنے کا. مگر اب تک جو آسٹریلیا سے افواہیں آ رہی ہیں اس کے مطابق پاکستان UAE کے خلاف پھر سے انہی کھلاڑیوں کو ٹرائی کرے گا جو ابھی تک فیل ہوتے رہے. ناصر انکلوڈیڈ. کافی ڈفرینٹ قسم کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، مگر 1-2 سورسز سے یہی سننے کو آیا ہے کہ ناصر کو شامل کیا جائے گا کل ٹیم میں. اور مطلب ایٹ دس پوائنٹ آئی تھنک اب ہم 2-2.5 ہفتے سے شو کر رہے ہیں تو وہی باتیں بار بار دہرا کے مطلب ہم بھی تنگ آ گئے ہیں. Hassan, I'll move on to you. Apart from Quinton de Kock, you know, batting down the order, جہاں آملہ ہے, جہاں ڈو پلیسی ہے, جہاں ڈی ویلیئرز ہے, جہاں ملر ہے, جہاں روسو ہے, they all seem to be in top notch. پاکستان is playing the UAE tomorrow, جس کو ہم کچھ اتنا کنسیڈر نہیں کر رہے, لیکن آپ بتائیں پاکستان versus South Africa, do you see another 400 coming against Pakistan? نہیں، میرا نہیں خیال، کیونکہ اسپیشلی اگر پاکستان 5 بالر کے ساتھ کھیلتے تو وہ ایک ایکسپیکٹڈ اسکور از لائک 300 to 350 والا ہوگا. 400 کے لیے یو نیڈ جس طرح آج ساؤتھ افریقہ نے کیا، دے وینٹ ایٹ رن بال فار 35 اوورس، اور اس کے بعد مطلب ایک ایکسپلوژن تھا بیسکلی وہ جو اینڈ میں انہوں نے کیا. اسی طرح انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف کیا. پاکستان کا آئی تھنک بہتر اٹیک ہے ان سے. اور دی ادر تھنگ بینگ کہ آکلینڈ، آلدو میچ آکلینڈ میں زیادہ چھوٹا گراؤنڈ ہے، لیکن جو بات آ رہی ہے ابھی تک فرام وٹ آئی ہیو سین کہ اس دن اٹس لائکلی ٹو بی اوور کاسٹ، تو وہ والے چیزیں بھی بہت فیکٹر ان کرتی ہیں، جو کنڈیشنز ہوں گے وہ کیا ہوں گے. اینڈ دی ادر تھنگ از کہ پاکستان کی اجمل اینڈ جنید اسائڈ تقریباً یہی وہاب اور عرفان اور آفریدی تقریباً یہی اٹیک 2013 میں تقریباً اسی بیٹنگ یونٹ کے اگینسٹ کھیلا تھا ان 5 ODIs، پہلے ساؤتھ افریقہ میں، پھر 5 ان UAE، پھر 3 ان ساؤتھ افریقہ، تو ٹوٹل 13 ODIs. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک ساؤتھ افریقہ اسکورڈ 350 ونس. اوکے، تو مطلب کہ سائنز آف ہوپ ہیں. آلدو اس وقت آپ کے پاس اجمل اور جنید جیسے بالر تھے جو کہ ورلڈ کلاس بالرز ہیں، بٹ ویسٹ انڈیز اور آئرلینڈ کے خلاف ساؤتھ افریقہ کی پرفارمنس دیکھ کے یہ سوچنا کہ جی ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہے از سلائٹلی پیسیمسٹک. اچھا ریحان، آج مصباح کے اگینسٹ بھی ایک نئی کانٹروورسی اسٹارٹ ہو گئی ہے. انہوں نے کہیں کہا ہے کہ جی جو ہمارا اسکیڈول تھا، ڈونٹ لاف ریحان، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا اسکیڈول بہت ٹائٹ ہے، ایک ہمارا میچ نیپیئر میں، پھر ہمیں فلائی آؤٹ کرنا ہے، پھر ہمیں کہیں اور جانا ہے، تو کنڈیشنز ہمیں سوٹ نہیں کر رہی. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیں، ٹریولنگ سے زیادہ جو میجر مسئلہ ہے وہ ہے کنڈیشنز کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا، کیونکہ نیوزی لینڈ میں سوئنگ ہوتی ہے بال، آسٹریلیا میں جنرلی باؤنس ہوتی ہے، اور وہ والا مسئلہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر آپ ایک بیٹسمین کو چوز کرتے ہیں ایک کنڈیشن کے لیے، اگلا میچ آپ کا کہیں اور آ جاتا ہے تو آپ ایک سیٹلڈ یونٹ کے ساتھ نہیں جا سکتے، بار بار آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے. ویئر سم آف دا بگر ٹیمز آلریڈی نو کہ ان کا کوارٹر فائنل میں میچ کدھر ہونا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہم کوارٹر فائنل میں پہنچ چکے ہیں، آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اگلے میچز کدھر ہونے ہیں، ایون اف دے کوالیفائی فرام دا گروپ. پاکستان وہاں پہ ڈزنٹ اسٹینڈ دیر. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ یہ بات کریں کہ صرف بگ 3 ہے، تو یہ والا جو فارمیٹ ہے کافی پہلے بگ 3 سے پہلے بھی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ جو ٹاپ ٹیمز اس ٹائم پر تھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ فار ایگزامپل انگلینڈ ول پلے دیئر کوارٹر فائنل ایٹ MCG، تو اس طرح وہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا. جو پاکستان کے ساتھ ایشو ہے میجر اس ٹائم پہ یہ ہے کہ آپ جس مرضی کنڈیشن میں کھیل لیں، چاہے وہ سوئنگ ہو رہی ہو چاہے وہ باؤنس ہو رہی ہو، اگر آپ ناصر جمشید کو کھلانا ہے تو پھر تو آپ کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اور آئی انڈرسٹینڈ وائی ناصر جمشید از پلئنگ. Why is he playing? ہی از پلئنگ بیکاز آپ نے قوم کو تھوڑا انٹرٹین بھی کرنا ہے. آپ کی پرفارمنس بیٹسمین آپ کو انٹرٹین نہیں کر رہے، لیکن ناصر جمشید ہر ٹائم آپ کو انٹرٹین کرتے رہتے ہیں. اچھا جی احمد، کمنگ ٹو دی آملہ اننگز، کمنگ ٹو دی ڈو پلیسی اننگز،
coming to the AB de Villiers innings, coming to the Rousseau innings, یہ تو ایک unstoppable force نہیں بنتے چلے جا رہے in world. یہ تو well they've been stopped ایک دفعہ تو رک چکے ہیں by India. We won't give it back. جو آپ نے بات کی تھی کہیں سے بھی, اور بیٹنگ سیکنڈ کرنے میں ان کے اوپر کویسچن مارکس ہیں. اور دیکھیے مطلب آئرلینڈ کی ٹیم نے ہر ورلڈ کپ میں ایک ٹیسٹ ٹیم کو ہرایا ہے. اس کا ریورس سائڈ یہ ہے کہ وہ باقی ٹیسٹ ٹیم سے ہر ورلڈ کپ میں میچز ہارے ہیں. تو دیر ناٹ اے ٹیسٹ پلینگ سائڈ, دے ہیو بن پلینگ ریئلی ویل. اگر وہ ساؤتھ افریقہ سے میچ ہو رہا ہے ان میں کوئی 10 پوزیشنز کا فرق ہے ان کی رینکنگز میں, تو یہ تو ایکسپیکٹڈ ہونا ہے کہ وہ جائیں گے. خاص کر ساؤتھ افریقہ فارم میں بھی کھیل رہا ہے. مگر اس پہ جو وہی جو اسکل کی بات آتی ہے جو بھی آتی ہے, تو آئی تھنک مجھے ان کی اگر آپ شارٹس دیکھیں اننگز میں, خاص طور پہ عاملہ جو اتنے کلاسی پلیئر ہیں ان کے کافی سارے گندے ہائکس وغیرہ بھی تھے آج. مگر اس کے جی تو اب یہ دیکھیے شروع انہوں نے کیا ہمیشہ اوپننگ اوورز میں جب بال تھوڑا موو کر رہا ہوتا ہے تو اب میں کہنے والا تھا کیئرفلی کھیلتے ہیں, مگر یہ بالکل سلیش کی تھی بال, مگر جنرلی کافی کنٹرول میں ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو وہی میں کہنے والا تھا, آج جو ان کی بیٹنگ میں جو اسکل کا زیادہ مزہ تھا وہ اننگس کو کس طریقے سے پیس کیا تھا. تو ابھی آپ دیکھیں شروع کے اوور ہیں تو ہی از جسٹ پلینگ کمپلیٹلی آرتھوڈاکس کرکٹ شاٹس. یہ جو ڈرائیو کرتے ہیں تھوڑا سا وپ کے ساتھ کرتے ہیں, مگر ایوری شاٹ از یو نو پریٹی مچ ٹیکسٹ بک. یہاں سے آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا لپا مارنا شروع کیا ہے, پاور پلے اوورز آئے ہیں, باہر نکل کے انہوں نے ایک چپیڑ مارا ہے بال کو. تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ مطلب اب عاملہ جیسا بندہ لانگ آف کے اوپر چھکا مار رہا ہے, تو انلیس ہی از ٹائمنگ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے فورس شاٹ. سو اس کے ساتھ مطلب بیسکلی اس سینس میں آپ کو اتنا انجوائے نہیں کر پاتے. اے بی ڈی ویلیئرز وہ ایک فریک قسم کی بیٹنگ ڈسپلے کرتے ہیں, بٹ اینی ٹائم جب ایک ویک بالنگ اٹیک پٹ رہا ہوتا ہے تو مطلب اٹس ناٹ اے لاٹ آف فن آئی وڈ سے. اینڈ سیکنڈلی بیکاز ساؤتھ افریقہ کی وہی وہ بات ہے نا کہ وہ کھیلتے ایسے ہیں کہ انسٹاپیبل فورس کی طرح. آج آپ ٹویٹر فیس بک پہ دیکھتے تو تمام لوگ کہتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کیا کھا کے آتی ہے وہ, مگر ہمیں پتہ ہے جو بھی کھا کے آتی ہے وہ انڈیا کو نہیں ہرا سکے. تو مطلب یو نو لیٹس ناٹ oversell the situation. Asim, you also have the half chances جو بھی ہم اپنے views کو دکھائیں گے. Let's talk a little bit about these missed chances that Pakistan has come to now sort of say کہ جی ہم ہی وہ ٹیم ہے جو missed chance کریں گے apart from teams like Ireland. How heavy does it play in a 50 over match? I think in general اگر آپ پورا ٹورنامنٹ دیکھیں تو وہی وہ جو آپ کی ٹاپ 5 سائڈ ہر ٹیم کی فیلڈنگ جو ہے کافی بری رہی ہے. انگلینڈ نے بھی آرن فنچ کو ڈراپ کیا 100 کرنے دیا, تھرمانے کو ڈراپ کیا 100 کرنے دیا. پاکستان ویسٹ انڈیز تو ماشاء اللہ 20 سال سے انہوں نے ایک مطلب بار سیٹ کیا, ایک بینچ مارک انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور ایون دا ایسوسیٹس اینڈ بنگلہ دیش نے سری لنکا کے خلاف کافی بری فیلڈنگ کی تھی. تو اس پورے ٹورنامنٹ میں یہ بھی دکھائی دیا کہ وہ جو ٹاپ 5 ٹیمیں ہیں ان کے صرف مائنڈ سیٹ نہیں ڈفرینٹ, وہ ایک پروفیشنلزم ہے, ایک سینس آف مطلب کہ ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز کرنی ہے ماڈرن اوڈیائی کرکٹ میں, کیا چیز نہیں کرنی. وہ اٹ انکمپسز ایوری تھنگ. اس میں صرف آپ کی بیٹنگ اپروچ, آپ کی بالنگ اپروچ, آپ کی فیلڈنگ, ایوری تھنگ کمز ان ٹو دیٹ. اور وہ دکھائی دیتا ہے کہ جو آپ کی ٹیمز جو 2010 کی کرکٹ کھیل رہی ہیں, جو ٹیمز 1990s کی کرکٹ کھیل رہی ہیں, ان کا فرق آپ کو فیلڈنگ میں بھی دکھائی دیتا ہے. تو بٹ اگین وہی بات ہے کہ آئرلینڈ سے آپ نے وہ ایکسپیکٹ کرنا جو کہ مطلب کہ ان کے ہاف دیئر اسکواڈ اور پروفیشنل کرکٹرز, یا یو اے سے وہ ایکسپیکٹ کرنا, وہ چیز اگر آپ ویسٹ انڈیز, پاکستان اور انگلینڈ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, ان لوگوں سے آپ مطلب کہ آپ اتنا زیادہ ان کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے بیکاز دے ڈونٹ ہیو دیٹ انفراسٹرکچر اینڈ دے ڈونٹ ہیو دا اماؤنٹ آف آورس پٹ ان کہ آپ وہ کام کر سکیں. جی ریحان, بفور آئی موو ٹو احمد. فیلڈنگ کی تو یہ بات ہے کہ آئرلینڈ سے آپ پھر بھی تھوڑا بہتر فیلڈنگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن جب آپ اس لیول کے بیٹسمین کو چانس دے دیں گے تو آبویسلی ہی از گوئنگ ٹو میک یوز آف اٹ. عاملہ ہم سب کو پتہ ہے ہاؤ گڈ ہی از, پرابیبلی دا بیسٹ ہینڈز ان کرکٹ, بال کے تھرو آتا ہے اور اے ڈیلائٹ ٹو واچ. اور جس طرح احمد نے کہا کہ عاملہ جب وہ ہائکس مار رہا ہوتا ہے تو ہی از ناٹ as good because Amla is renowned for his hands through the covers, whip through the onside. اگر آپ آئرلینڈ کی آج دیکھیں تو بالنگ دیکھیں تو آئرلینڈ کا ایک ٹائم آیا تھا کہ ان کے بالرز بالکل آپ کو لگ رہا تھا کہ ان کو اب بہت زیادہ مار پڑنے لگی ہے. وہ آپ کو فیل آ رہی تھی کہ اب کیونکہ اگر عاملہ آپ کو ہائک کر رہا ہے مڈ وکٹ کے اوپر سے, اور آپ کیون او برائن سے مجھے جو ایشو آیا ہے اس ورلڈ کپ کے اندر یہ ہے کہ وہ یارکر بہت اچھا کر رہا ہے, 2-3 اس نے اچھے یارکر کیے ہیں, لیکن وہ لیک آف ایکسپیرینس والی حسن نے جو بات کی ہے کہ ان ٹیمز کے اندر اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ بیچ میں سلور شارٹر بال کرتا ہے جس کے اوپر اس طرح کے بیٹسمین کو جتنا ٹائم ملے گا ان پچز کے اوپر تو وہ تو اسکور کریں گے. اے بی آئی تھنک آج خود ہی آؤٹ ہو گیا, اس کو ضرورت نہیں تھی وہ شاٹ مارنے کی, وہ اس کو لیگ پہ بھی چھکا مار سکتا تھا. لیکن اے بی کا بھی آپ کو یہ ہے کہ وہ انسان ہے, اس کو اتنا مت بنائے کہ وہ ہر میچ میں 150 کرے گا یا 200 کرے گا. اینڈ سیکنڈلی سم ادر پلیئرز جو کر جاتے ہیں,
देखें, साउथ अफ्रीका को आप ग्रुप स्टेज पे कभी जज कर नहीं सकते. अहमद ने बिल्कुल सही कहा. और अहमद ने पहले कहा कि साउथ अफ्रीका को इतना मत चढ़ाएं. मैं कह रहा हूँ साउथ अफ्रीका को बहुत ज़्यादा चढ़ाएं ताकि वो खुद ही हमसे हार दें. अच्छा सही. Emma, you wanted to take that? फील्डिंग के Sorry, बारे Yasin. में एक बात कहना चाह रहा था कि खासकर ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में अगर आपकी फील्डिंग में पाकिस्तान और इंडिया की फील्डिंग में 10% का भी फ़र्क हो, जो नहीं है, ज़्यादा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में 40-50% हो जाता है. उसकी दो मिसालें मैं आपको देता हूँ. एक होता है जब आप बाउंड्री पे खड़े होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आप रोप पे नहीं खड़े होते, आपको आगे आना होता है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एरिया कवर करना होता है. Right. तो डबल्स जो ट्रिपल्स बनते हैं, सिंगल्स डबल्स बनते हैं, उनको रोकने के लिए आप आगे आते हैं. लॉफ्टेड हिट जब आएंगे इसका मतलब आप बाउंड्री पे कैच मिस कर सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं. दूसरा ये होता है कि जो आप इनफील्ड में भी खड़े होते हैं, तो ऑल्दो वो एक रिक्वायर्ड लेंथ ही है, मगर वो अक्सर इन टीमों को जिनकी फील्डिंग ख़राब होती है उन्हें समझ नहीं आता कि कट कैसे करना है. मतलब अगर कोई शॉट मारता है, आप पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मैच देखें, हमारे ओपनर्स या वन डाउन मिड ऑफ पे मारते रहते थे, उनका बंदा डाइव मार के रोक लेता. हमारे रन डाउन तो खड़े ही नहीं होते, और ओपनर्स खड़े ही नहीं एग्जैक्टली होते. राइट. तो ये आपके जो छोटे बहुत फ़र्क होते हैं, खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में जहाँ वो बड़े साइज हैं. नॉट ओनली आर टीम्स इनएक्सपीरियंस, देयर इज आई थिंक मे बी 50% ऑफ द प्लेयर्स have never played more than one series in Australia in their lives. So that inexperience really shows up in a place like this. Right. Hassan, since we have it on cue, you want to take this question? नहीं, इसमें जस्ट अ कपल ऑफ थिंग्स. एक तो पहले वो अहमद ने के साथ मैं डिसएग्री करूंगा रिगार्डिंग द आमला थिंग कि आमला जब हॉइक भी कर रहे होते हैं तो देयर इज अ ग्रेस टू हिम. वो जो वायलेंस आप एक्सपेक्ट करते हैं, आई नो दीस गाइस डिसएग्री विद मी, बट सब्जेक्टिव ओपिनियन है कि उसमें इवन अगर आप उनका वो जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का भी था, उसमें देयर इज अ सर्टेन ग्रेस टू इट. एंड द अदर थिंग, वो जो कि साउथ अफ्रीका क्या खा के आते हैं, जो भी खा के आते हैं, जब क्वार्टर फाइनल में पहुंचते हैं, सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, तो वो गले में फंस जाता है. अच्छा, Rehan, we talk a lot about AB de Villiers, we talk a lot about Hashim Amla and Miller. Let's talk a little bit about Faf du Plessis. कौन है फैफ डू प्लेसी और इनकी फिनोमिनल परफॉर्मेंस कहाँ से आई, और ये इज ही लाइक द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट? डेफिनेटली फाफ इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स जिसके इर्द गिर्द साउथ अफ्रीका की टीम बनी हुई है. ही इज़ वन ऑफ द लीडर्स ऑफ दिस साउथ अफ्रीकन टीम. प्लस उसकी जो AB डिविलियर्स से दोस्ती है, उसका इफेक्ट, यानी जयवर्धना संगकारा की दोस्ती का इतना लंबा इफेक्ट आपने श्रीलंकन टीम के अंदर देखा है. द वन थिंग अबाउट फाफ एंड AB इज़ दैट कि हम बार बार एडिलेड टेस्ट की बात करते हैं. उसमें जो फाफ की इनिंग्स थी अलॉन्ग विद AB एंड कैलिस भी आया था उसके अंदर, उसने भी ब्लॉक की थी हर चीज़. लेकिन फाफ का जो चेंज इन गियर है, ही कैन प्ले बोथ वेज. यानी कि अगर आपने उससे डिफेंड कराना हो, आपकी टीम अंडर प्रेशर हो, ही कैन डू दैट. फाफ कैन आल्सो गेट ऑन विद द रन्स, और फाफ कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग. और इस तरह के प्लेयर्स बहुत कम है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर जो कि अपनी गेम सिचुएशन के मुताबिक बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं. एंड इफ साउथ अफ्रीका आर टू डू वेल इन दिस वर्ल्ड कप, इट्स गोइंग टू बी बिकॉज AB का हमें पता है हाउ गुड ही इज, आमला का पता है हमें हाउ गुड ही इज. लेकिन इन अ बिग मैच इफ फाफ परफॉर्म्स, इफ फाफ इज इन द मिडल, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साउथ अफ्रीका माइट क्रॉस द लाइन इन अ नॉकआउट मैच. एग्जाम्पल ऑफ दिस इज के T20 मैच था इंडिया अगेंस्ट, और साउथ अफ्रीका जीती नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करवा दिया था. उसमें एवरीवन एल्स अदर देन फाफ वाज फॉलिंग लाइक 9 pins, एंड फाफ स्टेड देयर, पेस्ड द इनिंग्स क्वाइट वेल. इन द एंड दे कुडंट विन द मैच, बट एट लीस्ट ही गॉट साउथ अफ्रीका क्लोज, एंड पाकिस्तान उसकी वजह से क्वालिफाई कर गया था आगे. तो फाफ की द एडिलेड टेस्ट, द टेस्ट मैच अगेंस्ट इंडिया दिस टाइम इन साउथ अफ्रीका व्हेन ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 100 along with AB, उन दोनों की जो पार्टनरशिप है, जो कमराडरी है ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड, दैट इज वन थिंग व्हिच आई थिंक अगर साउथ अफ्रीका आगे जा सकी तो इन दोनों की वजह से जाएगी. Hassan, you had a point to add? आई थिंक इसमें फाफ इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कि जब एक टीम अच्छी होती है वो किस लिए अच्छी होती है. कि आप साउथ अफ्रीका का देखें, वो एक सक्सेसफुल टीम थी, दे इंटीग्रेटेड समवन, दे ऑलमोस्ट कैरिड हिम, कि वो साल 1.5-2 साल 2011 से ऑलमोस्ट 2013 के एंड तक दे कैरिड हिम. वो यही बात आती थी कि AB डिविलियर्स की पर्ची है वो, लेकिन उस बंदे ने भी अपने आप को प्रूव किया, और वो उसने अब परफॉर्म करके वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू की कि आप साल 2 अगर जूनियर प्लेयर के तौर पे खेल रहे हैं, जब सीनियर प्लेयर जाना शुरू होता है तो यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दिस इज समथिंग इज डन. द अदर थिंग इज, जो कि मॉडर्न क्रिकेट के परफेक्ट एग्जांपल है, कि वो एक हाई क्लास फर्स्ट क्लास सिस्टम से आते हैं और वो रेगुलरली IPL खेलते हैं या रेगुलरली T20 लीग्स खेलते हैं. तो उन हर जो गेयर है, वो जो रेहान ने पहले बात की, जो हर तरह की गेम है उनकी, वो डेवलप होती है डिफरेंट टाइम्स पे. अब वो महीना IPL खेलेंगे, वो महीना अपनी हिटिंग पे वर्क करेंगे. वो 3 महीने साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे. साउथ अफ्रीका के कंडीशंस में, मतलब डरबन में स्पिन हो रही है, बाकी जगहों पे बाउंस होती है, केप टाउन में भी बॉल स्लो आती है, तो डिफरेंट कंडीशंस में वो हाई क्वालिटी अगेंस्ट हाई क्वालिटी बॉलिंग वो अपनी गेम पे वर्क करेंगे. तो वो पूरा ऑलमोस्ट एक 6 महीने का प्रोसेस होता है. एंड बाय द टाइम ही कम्स इन 25-26 की एज पे, मतलब इवन बिफोर वो ये एडलेड वगैरह इस तरह करके, द रीजन ही गॉट सो बिग उससे पहले अमंगस्ट क्रिकेट फैंस वाज कि आई थिंक IPL के एक सीजन में ही वाज द सेकंड और द थर्ड हाईएस्ट स्कोरर.
تو وہ جو چیز ہے کہ آپ ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف جو گیم ورک کرتے ہیں, آپ یہ نہیں کہہ دیتے کہ جی اس بندے کو ہٹنگ آتی ہے اس کو 6 پہ بھیج دو, اس بندے کو بلاکنگ آتی ہے اس بندے کو اوپنر بھیج دو, اس طرح نہیں کرتے. تو وہ ڈیولپمنٹ جو ہے پلیئر کی, اور ایک وننگ ٹیم میں آ کے اس پلیئر کو سپورٹ بھی دینا اور اس کی ڈیولپمنٹ کنٹینیو کرنا, دیٹ از واٹ سیپریٹس, وہی والی بات جو ٹاپ 5 فرام دا ریسٹ. Acha, Emmer, one more, since we're breaking down the South African players, let's talk a little bit about Rousseau. Who is Rousseau and what is his forte and how does he play his game? So Rousseau, if I'm correct, is a wicket-keeper batsman. Right. And they were... Actually the reason de Kock came, matlab Riley Rousseau was more highly touted than Quinton de Kock 2 saal pehle tak, lekin usko is wajah se de Kock ko laaye the because he was the okay, sorry, that could Achha, okay. So Riley Rousseau wahi actually based South Africa ke jo schooling system hai, and they have like some elite schools, they've been producing test players for a very long time. So ye jaise unhone baat ki, Faf and AB were actually in the same age group, but it was just that AB was such a spectacular talent کہ usko pehle upar le aaye the. تو inke Rousseau کا جہاں میں پرسنل وہی تھا, he started his career really badly, had a lot of darks, now he started like performing a little bit better, but ایک تو he's new to international cricket, but secondly he doesn't inspire the sort of confidence South Africa need in their but is lower, he getting there lower with the passage of time? Is he getting there? وہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ South Africa have had one difficult match in this World Cup out of just 3 and out of 4, and اس میں ایک میں زمبابوے کے خلاف تھا, اس میں ان کا ٹاپ آرڈر کلیپس ہو گیا, انڈیا کے خلاف وہ ہار گئے. دے ریئلی کیم ٹو دا پارٹی ان دیز لاسٹ 2 matches. تو یو کوڈ آرگیو دیٹ دے بلڈنگ اپ مومنٹم, مگر جو ان کا وہی ہو رہا ہے کہ دوز بگ پلیئرز آر پرفارمنگ, بٹ روسو از سم ون ہوز اوکے, ہوز کم اپ ہیئر, بٹ یو کمنگ اپ اگینسٹ آئرلینڈ, ول یو بی ایبل ٹو ریپلیکیٹ دیٹ پرفارمنس آگے جا کے. تو وہ دیکھیں ساؤتھ افریقہ کا جو بھی نیا پلیئر آئے گا نا, انلیس اٹس پارٹ آف دیٹ ریشیل کوٹا سسٹم, جو ان کے وائٹ پلیئرز آتے ہیں شروع میں, ان ٹرمز آف what they have on paper, you will always think this person will do really well, right? Because that's how obviously they pick their players. They don't take chances, they don't go with like a wild card. یا Steyn کی جو personality ہے وہ بڑی ایک anomaly ہے ساؤتھ افریقہ کی, جس قسم کے پلیئرز آتے ہیں. اس میں آئی تھنک وہ جو اسکولز والی احمد نے بات کی, وہ پرفیکٹ ایگزامپل کہ ساؤتھ افریقہ کے کیوں اس طرح کے پلیئرز آتے ہیں. وہ ایک مطلب کہ پیکجڈ پلیئرز ہوتے ہیں کہ ان کی وہ ساری گیم اس طرح بنی ہوتی ہے, وہ پھر بعد میں آ کے ان کو باقی جو مینٹل ایسپیکٹس ہیں وغیرہ اس طرح وہ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. سوری حسن, ون مور کویسچن واٹ یو ایڈ. کل آپ بھی ملے تھے جا کے سے ہرشل گب سے, اس نے بتایا تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں صرف 6 ٹیمز ہیں ٹاپ لیول جو ان کی جو اسٹیٹ لیول, وہ فرسٹ کلاس سسٹم پہ. تو اس شو میں بھی 3 گھنٹے بات ہوگی, اگلے شو میں بھی گھنٹہ بات ہوگی, تو مطلب ناٹ آر ٹیریٹری. تو لیکن اس میں بھی یہ جو اسکولز والی بھی بات ہے, اس میں آپ یہ کنسیڈر کریں کہ فاف اینڈ اے بی وینٹ ٹو دا سیم اسکول. وہ اسکول اس سے پہلے رگبی کے لیے مشہور تھا, لیکن آئی تھنک وہ جو ادھر جاک روڈولف وینٹ ٹو دا سیم اسکول 2 سال ارلیئر تھے, اور پھر ایک پلیئر تھا ساؤتھ افریقہ نیوزی لینڈ کی طرف سے کھیلے تھے, وہ بھی ساؤتھ افریقن تھا, آئی فرگیٹ ہز نیم, وہ بھی انہی کے اسکول سے آئے تھے. اینڈ وہ اسکولز والی جو بات ہے, آئی ریمبر گوئنگ ٹو, آئی تھنک ڈربن میں تھا ایک اسکول ہے جہاں پہ جو کرکٹ کوچ ہے وہ نیل جانسن تھے, جو کہ زمبابوے کے لیے کھیلتے. تو جب ان کے وہ جو ایلیٹ اسکولس ہیں ان میں کوچز اس طرح کر کے, مطلب کہ آئی تھنک 95-96 میں ان کا ایک پلیئر تھا ہو پلیڈ 20 سم تھنگ ODIs, وہ بھی ایک اسکول کی کوچنگ کر رہے تھے. تو وہ انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ اسکولس کے کرکٹ کوچز ہیں. آپ تو جب پلیئر وہاں سے آتے, جب اگر آپ ایک 12-13 سال کے پلیئر لڑکے کو آپ نے انٹرنیشنل پلیئر اس کو کوچ بنا دیا اگلے 5-6 سال کے لیے, تو آبویسلی وہ جب 18-19 پہ آئے گا وہ ایک اسٹینڈرڈ کا پلیئر ہوگا. ریحان, آئی ہیو ٹو آسک یو ون مور کویسچن. اب اپنا پوائنٹ آف ویو اس پہ بھی دیں. مجھے یہ بتائیں کہ اٹ سیمز کہ ساؤتھ افریقہ کو جس ٹیم نے ہرایا ہے اس نے بہت ہی اچھی کرکٹ کھیلی تو انہوں نے ہرایا. obviously now we know because of all the quality players. what must Pakistan do to learn from India's victory over South Africa? دیکھیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کے میچ کے اندر انڈیا ہیڈ ٹو پلے آؤٹ آف دیئر اسکن, they did not, because South Africa were, to be honest, very poor on the day and they shot themselves in the foot. اگر آپ اے بی ڈیویلیئرز کا رن آؤٹ دیکھیں, اس نے ڈائیو بھی نہیں ماری, دیر وازنٹ ایفرٹ جو آپ اے بی ڈیویلیئرز سے نارملی ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. جو جس طرح وکٹ سی کوئنٹن ڈی کاک نے سیدھا کیچ پکڑا دیا مڈ آف کو. what was the winning formula? The winning formula was کہ آپ ساؤتھ افریقہ کو تھوڑا سا اسٹرینگل کر لو, گیٹ اے گڈ ٹوٹل آن دا بورڈ, اینڈ ساؤتھ افریقہ بیسکلی تھرو دیئر وکٹس اوے. اور تھوڑی سی وہ پچ بھی آئی تھاٹ تھوڑی سی 2 پیس پچ تھی وہ, لیکن اس کے باوجود ساؤتھ افریقہ شوڈ ہیو ڈن بیٹر ان دیٹ میچ. کمنگ بیک ٹو دا رائلی روسو پوائنٹ,
Russo will not be in the team if Dumini is fit, despite his form. The only person he will be in this team for is probably De Kock at the top of the order, because South Africa wants someone. Russo's on cue as well for the benefit of the audience. Because he is a very clean hitter of the ball, اور یہ اس کو prefer کریں گے top of the order, کیونکہ ان کا جو lower order ہے اس میں already there are a lot of hitters. Right. So basically اگر Quinton de Kock کی جگہ top of the order ہے, Dumini is someone who can rotate the strike in the middle of the innings, یعنی کہ AB کے بعد Dumini اور اس کے بعد Miller. That is a perfect combination for South Africa. That's what they're looking for. Right now Dumini is not fit enough and they don't want to risk him. That is why Russo is playing. So Russo کو آپ اس performance میں judge نہ کریں. There is no pressure on him. The team is winning in a very powerful form, in a very good position, and he just comes out and plays his shots. Right. Emma, you had a point to add? I mean, I think one thing that maybe some جو لوگ پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں تو کہیں گے کہ ہم آئرلینڈ کی بڑی تعریف کرتے رہے تھے اور آج ہم ڈسمس کر رہے ہیں ان کو, ساؤتھ افریقہ کی پرفارمنس کو. اس پہ ایک یہ مسئلہ تھا کہ ایک تو کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلی بات آپ نے ایڈ جوائس جو ان کی کافی ریلائبل فیلڈر نے عاملہ کا کیچ ڈراپ کر دیا, تو آئرلینڈ جیسی ٹیم کو ایسی اپرچونیٹیز لینی ہوں گی. سیکنڈلی دے وازنٹ دیٹس آئرلینڈ کے ساتھ اپنے وہ پلانس کے ساتھ نہیں اسٹک کر پا رہے تھے, آج کنسسٹنسی نہیں تھی. جو سورنسن کا اسپیل تھا واز ون آف دا ورسٹ ان دا ورلڈ کپ سو فار, تو وہ مے بی آئرلینڈ دیم سیلوز ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ ٹو بیٹ ساؤتھ افریقہ, بیکاز ان کی پرفارمنس میں آج وہ اتنے سوئچڈ آن نہیں تھے جتنا ہمیں نظر آتا تھا. اور جہاں تک بات تھی انڈیا نے کس طریقے سے ہرایا, تو اگین وہی شروع میں ہم کہتے 300 پار اسکور ہے, بٹ اس کے بعد وہ میں نے آپ کو ایک آرٹیکل کا بتایا تھا جونیتھن لیو کا, پچھلے 4 سال میں 264 بیسکلی از دا اسکور جس پہ بوتھ ٹیمز ہیو an equal chance of 264. Yeah. Okay. So obviously have other factors like pitch and stadium, ye wo falan kara, but on average that comes out. So what that means is that if you're chasing 300 and a team like South Africa can easily chase 300, it gets difficult to do in situations if the other team is just sticking to a very basic plan, which is bowling accurately and making you take the risks, because they've already put the runs up. Like India. Yes. So India they put 300 up, which is step 1. And the reason that India had to put 300 up, کیونکہ ان کا آپ سب کو پتا تھا کہ ان کی بولنگ کافی کمزور ہے. ٹھیک ہے انہوں نے پاکستان کو روک لیا مگر ساؤتھ افریقہ کو نہیں روک پائے گی. مگر آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے ساؤتھ افریقہ اس میچ میں بھی آؤٹ ہوئے, سب سے امپورٹنٹ ایگزامپل ہاشم آملہ کی ہے, کیونکہ ہاشم آملہ میں آپ کو نظر آتا ہے کامنس ہوتی ہے, وہ اس طریقے سے گھبراتے نہیں ہیں جتنے ان کے باقی پلیئرس کرتے ہیں. مگر آملہ کو انہوں نے ایک فیلڈ رکھی تھی ڈیپ فائن لیگ پہ, انہوں نے فیلڈر کھڑا کیا ہوتا ہے, شارٹ بالنگ کراتے رہے تھے, ان سے ایک شاٹ لگی, 2 مس ہوئی, اور پھر انہوں نے فیلڈر کے ہاتھ میں, شمی نے بہت اچھا کیچ لیا جو پاکستانی فاسٹ بالرز کے لیے شاید مشکل ہو, مگر اس کے باوجود جو انہیں کرنا تھا وہ انہیں نہیں کیا. کچھ ریورس نہیں کر رہا تھا, یا یہ نہیں تھا کہ سلوور ون, مطلب یس پاکستان جیسی ٹیم کو جو بیسک چیزیں صحیح نہیں کر رہی, دین سم ون ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ایکسٹراڈنری. مگر یہ اکیلا طریقہ نہیں ہے ساؤتھ افریقہ کو ہرانے کا. ساؤتھ افریقہ میں مے بی ایک وہ جو ہمارے دماغ میں ان کی کلینکل ہے وہ ڈیفینیٹلی اسٹل آر دیئر, بٹ there are flaws in this lineup, اور ان کے میچز میں ہمیں نظر آتے رہے ہیں. رائٹ. خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں جرنوز آئے. فیس بک کا ہمارا آئی ڈی ہے جی facebook.com/journoeyes, اور ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے journoeyes. اس کے بعد آف کورس ایز پر آر اسکیڈول ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ٹویٹس لیں گے, بٹ پلیز ڈونٹ گیٹ offended if I can't take all your tweets, because اتنے زیادہ ٹویٹس آتے ہیں, بٹ پلیز continue to do that and we'll join you after the break. السلام علیکم جی, ویلکم بیک ٹو جرنو آئیز. دس از دا ٹائم جی, ٹویٹر ٹائم, اینڈ ایمر از گوئنگ لائک دس اینڈ دس. کوئی جی ہماری باڈی لینگویج خراب نہیں ہوئی. مائی فرسٹ کویشچن ٹو ریحان. احمد فراز لکھتے ہیں جی, ہاؤ ڈو وی ایکسپیکٹ پاکستان ٹو بی بگ considering no IPL, no proper system, no tour to Australia, and a lot of politics in cricket? We don't. That's it? That's all you want? Moving on. But you can at least try. Try. کیا آپ ایٹ لیسٹ اپنی بیسٹ 11 تو کھلا رہے ہیں, اپنی تو کوشش کر رہے ہیں. بس حسن چیمہ. سہیل نقوی صاحب, what's your opinion on the coaching of legendary cricketers of Pakistan? Aren't they able to understand the modern cricket? They aren't. What's with the one-liners here? دیکھیں آپ نے کہتے ہیں ٹویٹ کا مجھے ٹائم نہیں ملتا, آپ پھر ہم دے رہے ہیں جلدی جلدی جواب آپ کو. تمہیں تو ہونے نہیں چاہیے شو کے, تمہیں تو باہر بیٹھنا چاہیے شو کے اندر. احمد نقوی. اچھا جی, محمد علی صاحب. احمد نقوی تھا ویسے ریحان کے لیے. What do you have to say about ہاں جی یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. What do you have to say about Shoaib Akhtar's disgraceful bashing of Pakistan team in Indian shows? دیکھیں شعیب اختر جب بالنگ کراتے تھے تو اس میں 95% مزہ آپ کو آتا تھا جب وہ اپنے رن اپ سے بھاگنا شروع کرتے تھے, آپ چیخ رہے ہوتے تھے پاگلوں کی طرح, اور وہ جیسی بھی بال کراتے تھے آپ چیختے رہتے تھے, چاہے وہ بولڈ ہو چاہے چھکا جائے. شعیب اختر از دا اسپیکٹیکل. ٹھیک ہے, شعیب اختر ایک
ایک انٹرٹینمنٹ ایک پکچر ہے پوری پکچر چلتی ہے لوگ اس پہ تالیاں بجاتے ہیں. ابھی وہ بالی ووڈ دنیا کے سب سے بڑے سنیما ممالک میں سے ایک ہے انڈیا, وہاں ان کی پکچر چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے شعیب اختر کیا کرے گا, جب شعیب اختر کو شوق ہے ایسی چیزیں کرنے کے جو شعیب اختر خود نہیں کرتا تھا وہ کرتا ہے. تو دیکھیں ایک تو بات ہے اگر آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ شعیب اختر اکیلا ایسے کر رہا ہے, آپ سارے چینل دیکھ لیں, ہر بندہ یہ کر رہا ہے. کیسے کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں ایک دفعہ آئی ڈونٹ ڈو ریکویسٹ, اس کے بعد جو ہے آپ کے مطلب یہ آپ کا کلچر ایک کرٹیک کا بھی ہے, یہ پالیٹکس وغیرہ میں بھی ہے, اور خاص طور پہ شعیب اختر جیسے جو ایک ان کا ایک وہ برانڈ ہے اسی برانڈ کو چلا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم لوگ دیکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو مصباح کے ساتھ اگر وہ بدتمیزی کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی یہ پریسیڈنٹ بورڈ آفیشلز نے بھی رکھا ہوا ہے, تو یہ اس میں شعیب اختر ایکسکلوسیو نہیں ہے. اور میری نظر میں ایسا نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی. جب مگر آپ کی ٹیم ہار رہی ہے اور آپ کی سوچ ایک طریقے سے بدلی ہوئی ہے اور آپ کا ایک کنسسٹنسی نہیں آ رہی ہے, تو پھر سب کو یہی موقع ملیں گے. جی شعیب اختر ایک راک سٹار ہے, اور آپ اپنے کسی بھی ایجنگ راک سٹار کی باتیں سن لیں تو وہ شعیب اختر سے اتنی مختلف نہیں ہے. ون لاسٹ تھنگ جی آن دا سیم ایشو, پاکستان کے اندر ایک پرسیپشن ہے کرکٹ شو صرف 3 چیزوں پہ چلتے ہیں, انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ. شعیب اختر انٹرٹینمنٹ ہے. رائٹ. ایمر نیکسٹ کوشچن فالز ٹو یو. حسان لکھ رہے ہیں جی, ٹمورو از مائی جاب انٹرویو ایٹ 12, شوڈ آئی گو اور would I get the chance of seeing hundreds by my openers and Nasir Jamshed as the 12th man? No. اگر آپ اپنے اوپنرز کی یو اے ای کے خلاف 100 کے لیے ایک جاب چھوڑ رہے ہیں تو آپ کے والد صاحب جو بھی کمپنی چلاتے ہیں اس میں ہمیں بھی نوکری ہے. اوکے حسن. راضی لکھ رہے ہیں جی, whole body language is down today, is it because of Jamshed inclusion? ٹو این ایکسٹینٹ, اور وہی بات کہ یا تو ہونا کہ ہم نے کوئی نئی چیز کہنی ہو, وہ وہی مسئلے کرتے رہیں گے, ہم اسی طرح رونا دھونا کرتے رہیں گے. آبویسلی لٹرلی نہیں روئیں گے, لیکن ٹھیک ہے حسن, لیکن وہی بات ہے کہ ایک چیز آپ کتنی بار دہرا سکتے ہیں. رائٹ. ریحان رانا عمران سلیم لکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں why not try عمر اکمل اور شعیب مولود I don't know at one down position. وہ شاید اس سے اسپیلنگ ایرر ہو گیا. مقصود ہوگا شعیب مقصود, اس لیے کہ انہوں نے نہیں کرنا ٹرائی. اگر ناصر جمشید کو ڈراپ کریں پھر باقی چیزوں پہ بات کر لیں گے. رائٹ ٹھیک ہے جی. احمد جہانزیب علی لکھ رہے ہیں جی, already 1900s in this World Cup, record for most is 24. Is it the pitches, weak bowling lineups or new rules of power play? نیو رولز آف پاور پلے اسٹیٹسٹکلی دکھائی دیا ہے کہ اس ورلڈ کپ سے پہلے بھی سب سے بڑا فیکٹر رہے ہیں پچھلے 4 سال میں رن ریٹس کی انکریز میں. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2011 میں آئی پی ایل کو شروع ہوئے ہوئے میرے خیال میں 3 سال ہوئے تھے, سب سے بڑی لیگ ہے, یا 4 سال ہوئے تھے, اور باقی لیگز ابھی اتنی اسٹیبلش نہیں ہوئی تھیں. اب آپ کو T20 کا زیادہ افیکٹ نظر آنا شروع ہے. خاص کر شروع میں لوگوں کو, بہت سارے پلیئرس کو سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ T20 کو کس طریقے سے اپروچ کرنا ہے. وہ ایک سائنس کی لیول تک پہنچ چکا ہے, اور اس پہ ODIs پہ فرق پڑ رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کافی وینیوز پہ ڈراپ ان پچز کھلائی جا رہی ہیں, تو ڈراپ ان پچز کا ایک وہ مطلب سپر سٹور سے آپ خریدتے ہیں, ساری مور اور لیس ایک جیسی ہوتی ہیں. تو ایک مطلب آبویسلی ایکسٹرنل کنڈیشنز کا فرق پڑتا ہے ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا, مگر یہ سارے فیکٹرز کی وجہ سے آپ 100 زیادہ دیکھ رہے ہیں. اور آئی تھنک اس میں یہ بھی ہے جو اٹس ناٹ کہ T20 میں صرف ان کو مطلب انڈرسٹینڈنگ آ گئی کہ ایک اوور سے آپ کتنے رنز بنا سکتے ہیں, بٹ T20 اور ویسے بھی ODI کرکٹ اور جنرل پروفیشنلائزیشن کی وجہ سے پلیئرس کی فٹنس اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ پہلے دیکھتے تھے کہ 60-70 پہ جا کے بیٹسمین جو ہانپ رہا ہوتا تھا وہ سنگل ڈبلز نکال کے یا 4-5 چھکے مار کے اس کی فزیکل تھوڑی سی فٹیگ ہو جاتی تھی. آپ ایک پلیئر جا کے 200 بھی کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ کہیں سے تھکا ہوا ہے. رائٹ. ریحان فیضان شوکت لکھتے ہیں, who will replace مصباح the batsman? We have already discussed the potential captain choice, but what about مصباح the batsman? مصباح the batsman کو ریپلیس ایک بندہ کر سکتا ہے آپ کی ڈومیسٹک سرکل کے اندر, اس کا نام فواد عالم ہے, لیکن آپ نے اس کو نہیں کھلانا بیکاز اس کی ٹیکنیک نہیں ہے, اس کو صحیح کھڑا نہیں ہونا آتا, لیکن وہ ریپلیس کر سکتا ہے. ریپلیس کر سکتا ہے. اچھا جی. احمد نبیل زمان لکھ رہے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں similar question, should PCB ask مصباح to stay captain until they find a better replacement? نیکسٹ والے پہ چلیں. اچھا جی. ماز کدوائی لکھتے ہیں, should یاسر play in place of Suhail who hasn't looked threatening in last matches? Who would you pick in place of Yasir instead? یاسر play instead of Suhail? Should Yasir play in place of سہیل خان? Right. اوکے, میں سمجھا حارث سہیل. دیکھیے سہیل خان کی ڈیتھ اوورز بالنگ آپ کو بہت ضروری, بہت فائدہ مند ہوگی. وہ آپ کی انہوں نے ایک دفعہ پرفارمنس دے چکے ہیں. وہاب اور سہیل ایک ساتھ کام کر رہے ہیں, تو وائی وڈ یو وانٹ ٹو چینج سم تھنگ لائک دیٹ؟ آئی تھنک مطلب پاکستان کی بیسٹ اپروچ شوڈ بی گیٹنگ
یاسر انٹو دا ٹیم 4-1 کریں, 4 پیسرز 1 فاسٹ اور اسپنر, یا 3-2 کریں. 4 بالرز کے ساتھ جانے سے مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے. Sorry, the next question also falls to you. M. Sorosh Ibrahim پوچھنا چاہ رہے ہیں, please ask Ahmed to give another analogy for tomorrow's match. How will it go? کل والا میچ وہ ہے کہ آپ کو وہ آئی ڈونٹ نو تھوڑے ایلیٹ اسکولوں میں کرتے ہیں کبھی کبھار کہ اوپن بک ایگزام دیتے ہیں کہ آپ وہ نا کتاب لے جائیں ایگزام میں وہ پڑھ کے چلے جائیں, تو وہ والا ہے. مطلب اس میں وہ جو فیل اس ایسے ایگزام میں کرتا ہے وہ نہایت ہی ڈفر ہوتا ہے, تو اس لیے کل کا یہی سین ہوگا. اچھا جی, ریحان صاحب, ریان عامر پوچھنا چاہ رہے ہیں, in your opinion which bowler in Pakistan's lineup do you think is most capable of putting pressure on the South African batsman? محمد عرفان obviously, because محمد عرفان جس مرضی کنڈیشنز کے اندر ہو, ایون آپ اس کی پرفارمنس دیکھیں گے ساؤتھ افریقہ, ان ساؤتھ افریقہ, اس کے علاوہ یو اے کے اندر بھی اس نے اچھی پرفارمنس دی تھی. تو عرفان اف ہی از فٹ کین ٹربل اینی بیٹسمین ان دا ورلڈ. حسن چیمہ ایک بات کوٹ کرتے ہیں کہ گرام اسمتھ سے پوچھا تھا ہو از دا فاسٹسٹ بالر یو ایور فیسڈ, آل دو پیس اس کی اتنی نہیں لگتی, لیکن ہی سیڈ عرفان از دا فاسٹسٹ بالر ہی از ایور فیسڈ بیکاز آف ہز ہائٹ, بیکاز آف دا مینس دیٹ ہی از, یعنی کہ 7 فٹ کا بندہ آپ کو بال کروانے آ رہا ہے, تو اس کا ایک افیکٹ ہوتا ہی ہے. تو عرفان اسٹل ریمینز یور کی. Senator Misbahul Jan Urf Mahobili, what about the South African bowling side against Pakistan? Would Steyn, relatively a silent bowler this time around, destroy us? I think relatively silent تو وہ جنرلی او ڈی آئی کرکٹ میں رہے ہیں جب تک وہ محمد حفیظ کے خلاف بالنگ نہ کر رہے ہوں. تو آپ کو وہی ہے, آپ کو ان کا نیو بال نکالنا ہے, فلانڈر اینڈ اسٹین, اینڈ بیانڈ دیٹ وہ جو ساؤتھ افریقہ کا سب سے بڑا جو اکیلیز ہیل ہے وہ یہی ہے کہ 12-13 اوور آنورڈز ان کی بالنگ بہت زیادہ ریلائی کرتی ہے عمران طاہر پہ. تو اگر آپ اس کو ایک نارمل ٹیم کے ساتھ جس طرح آپ کی ریپوٹیشن ہے رادر دین جس طرح آپ کی پرفارمنس ہے اس طرح کھیل گئے تو پھر آپ کے پاس چانسز ہیں اسکور کرنے کے. رائٹ. احمد, اویس نجیب پوچھنا چاہ رہے ہیں جی, why didn't Afridi show any remorse when Akmal dropped his catch, and your views on the number of no balls umpires have missed? آفریدی نے اپنے کیریئر میں کبھی ریمورس ہی نہیں دکھایا, آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ Any other answer? نہیں, ان کو جنہوں نے سوال پوچھا نا ان کو بھی پتا ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ میں تیلی جلاؤں. بھائی آپ کو پتا ہے, آپ خود جلائیں. اچھا جی, ایک بہت بڑے پاکستانی فلسفی نے کہا تھا جو آفریدی کے لیے بہت اس وقت جب انہوں نے ڈراپ کیا تھا تو بجا بات تھی کہ اب تو عادت سی ہے مجھ کو ایسے جینے میں. ریحان, would you prefer Rahat on Sohail for opening spell? راحت کا جو میں نے پہلے بھی اس بات کو اسٹیٹ کیا کہ راحت کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے نئی بال کو کنٹرول کرنے کا, خاص کر وائٹ بال. ہی اسٹرگلڈ ان ڈومیسٹک کرکٹ ٹو ڈو سو. پچھلے میچ میں نے کافی امپروومنٹ دکھائی, ایز ان ہی پرووڈ می رانگ کہ اس نے پہلی 3 وائٹ کے بعد اس نے بالکل اسٹمپس کے اندر بالنگ کی, سوئنگ بھی اس نے کنٹرول کی. لیکن اف ہی کین کنٹرول دا نیو بال, دی اماؤنٹ that he swings it, he could be very useful as an opener. حسن چیمہ صاحب, عظمت لودھی لکھتے ہیں جی, why shouldn't Yasir replace Lala? What has he done in the last 10 games? # stop lobbying for Afridi. اب وہی بات ہے, آپ آفریدی کو اس کی پرفارمنسز پہ اگر آپ نے جج کرنا ہوتا تو آپ آج 10 سال پہلے بھی ڈراپ کر لیتے, آپ پچھلے سال بھی ڈراپ کر لیتے. آپ آفریدی کو ہمیشہ کھلاتے ہیں اس کے پرومس پہ, اور آپ کا یہی ہے کہ جب آپ کی ٹیم اسٹرانگ ہوتی تھی, جب اس کو کیری کر سکتے تھے, پھر اس کی وہ جو ایکسپلوسو نیچر تھی ود دا بال اینڈ ود دا بیٹ, وہ مطلب کہ آپ کو بیسکلی ایک 10% زیادہ لے جاتی تھی. اب آپ کی ٹیم اتنی کمزور ہے کہ آپ اس کو سپوزٹلی کیری نہیں کر سکتے, بٹ ہی از دی اونلی آل راؤنڈر یو ہیو ان دا اسکواڈ. تو اگر آپ نے 6 بیٹسمین, مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7 پہ اگر وہاب ریاض آ رہے ہیں, انہوں نے چلے 50 کی پچھلے میچ میں, لیکن اگر 7 پہ وہاب ریاض آ رہے ہیں آپ کی ٹیل بہت لمبی ہو جائے گی. جی, لاسٹ 2 tweets. نبیل زمان پوچھنا چاہ رہے ہیں, امر, why are middle order and top order batsmen are unable to convert their 20s and 30s to centuries? اس پہ حسن نے بات کی ہوئی ہے پہلے سے کافی دیر پہ ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ کی, اور وہاں جو نئی قسم کی پچز وغیرہ لائے ہیں, اور اٹس بیکم ہارڈر فار بیٹسمین ٹو کنسٹرکٹ اننگس. اور دوسرا ایک اپلیکیشن کی بھی بات ہوتی ہے, پروفیشنلزم کی بات ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں آپ کا وہی ہم نے پہلے بھی اس پہ اسی شو میں ذکر کرتے آ رہے ہیں کہ آپ اگر اور پروفیشنل لیگز میں کھیل رہے ہیں, آپ اور ٹورنامنٹس میں جا رہے ہیں ڈومیسٹک, تو مطلب یور پٹنگ اپ ریلی ہائی اسٹینڈرڈس. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے, سب سے بڑا مسئلہ بیٹنگ کے لیے خاص طور پہ, وی آر ناٹ پلینگ میچز ایٹ ہوم. اس بات کا آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ ایک دفعہ پاکستان کے سٹیٹس نکال کے دیکھ لیں, جو کولیپسز آنا شروع ہوئے ہیں, جو بیٹسمین کی ڈیولپمنٹ میں مسئلے آئے ہیں, وہ اسی وقت آئے ہیں جب سے آپ نے پاکستان میں میچز کھیلنا آپ چھوڑنا پڑا ہے. تو دیٹس اے ہیوج پرابلم, اینڈ باقی ساری جو آپ کی پھر پرابلمز ہوتی ہیں وہ اس سے کمپاؤنڈ ہوتی رہتی ہیں. اینڈ آف دا ڈے پہ مطلب ایک جو فائنل ڈرا وہی ہوتا ہے کہ اس پہ حسن نے کافی دفعہ بات کی ہے کہ آپ
کوہلی ہو, آملہ ہو, ویسے کھلاڑی ہوتے ہیں, اگر ان کو ایک ڈراپ ملتا ہے تو اس کے بعد وہ یقینی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے ہاں ایک اس کی مطلب ویلیو کو سمجھا نہیں جاتا ہے, بیٹسمین اکثر اور شیل میں چلے جاتے ہیں اگر انہیں چانس ملے, اور اس پہ کیپٹلائز نہیں کر پاتے اور تھوڑی دیر بعد خود ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں. جی ریحان, ایک چیز امپورٹنٹ اس میں ہے کہ ابھی ہم او ڈی آئی کرکٹ کی بات کریں گے, دی افیکٹ آف او ڈی آئی کرکٹ, T20 کرکٹ آن او ڈی آئی کرکٹ. آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ جتنے بھی او ڈی آئی کے ٹاپ بیٹسمین ہیں وہ کمبینیشن آف او ڈی آئی کرکٹ اینڈ ٹیسٹ کرکٹ ہے, یعنی دا کمبینیشن بٹوین دا ٹو ہائبرڈ ورژن. یعنی ڈی ویلیئرز از اے ٹاپ کلاس ٹیسٹ پلیئر, ٹاپ کلاس T20 پلیئر, اینڈ ہی کمبائنز دیٹ بوتھ انٹو این او ڈی آئی پلیئر. اب پاکستان پلیئرز کا مسئلہ یہ ہے کہ اب یونس خان جیسا جو پلیئر ہے وہ T20 اتنی زیادہ اس نے کھیلی نہیں جس طرح ہم پہلے بات کرتے ہیں. دیٹ از وائی ہی از اونلی اے ٹیسٹ پلیئر, کانٹ پرفارم ان دی او ڈی آئی لیول. یعنی اسٹرائک روٹیٹ کرنے کا ایشو آتا ہے, شروع کے اوورس کے اندر شاٹ مارنے کا ایشو آتا ہے. آن دی ادر ہینڈ یو ہیو دا لائکس آف عمر اکمل ہو haven't been given enough opportunities in test cricket. اس وجہ سے وہ T20 کرکٹ کھیل کھیل کے وہ اس طرح کر کے his appetite for runs is not there. تو اگر آپ نے او ڈی آئی کرکٹ میں سکسیڈ کرنا, صرف T20 کرکٹ نہیں, آپ کو دونوں کرکٹس کا ہائبرڈ ورژن نکال کے دا بیسٹ آف بوتھ وہ نکال کے آپ اس میں کھیل سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر اے بی ڈی ویلیئرز کی آپ 62 بالز پہ 150 کی بات کرتے ہیں, اس کی جو کور ڈرائیو تھی اس نے ماری تھی جیروم ٹیلر کو, دیٹ کوڈ بی a magazine for any test magazine in the world. اور جو اس نے پیڈلز ماری تھی that could be a cover for any T20 magazine in the world. Point is کہ آپ کو دونوں چیزیں جو ہیں وہ کمبائن کرنی پڑیں گی. Right جی, the tweets keep coming, maybe we'll go for another two. فیضان سروال حسن پوچھ رہے ہیں, in your opinion which Pakistan batsman can cause trouble to the South African bowling? Misbah, that's it, right? You don't have anybody else. اچھا جی, لاسٹ ٹویٹ, آئی ایم سوری جو لوگ نہیں جن کے ٹویٹس میں نہیں ریڈ کر سکا اگین بیکاز آف دا بریوٹی آف ٹائم. احمد محمد اویس پوچھنا چاہ رہے ہیں, ہیز عرفان بین یوٹیلائز پورلی بائی مصباح آفٹر ہز ریکوری فرام کم بیک؟ آئی تھنک اگر عرفان کی جو یوٹیلائزیشن ہے اس میں سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ عرفان کی فٹنس کتنی ہے. رائٹ, عرفان کین گیو یو ون ریلی گڈ اسپیل ایٹ دا بگننگ اور اس کے بعد وہ فیڈ اوے کرنا شروع کرتے ہیں. انڈیا کے میچ میں آپ کو خاص کر نظر آیا تھا یہ, پچھلے میچ میں عرفان kept his stamina throughout, and secondly I feel Misbah used him really well in that match. Misbah واپس لائے تھے جب انہیں وکٹ چاہیے تھی, جب ان سے نہیں ہوا, کچھ لوگ کہتے بہت جلدی نکال دیا, بٹ Wahab took the breakthrough, so you have to give him credit for that. اور اس کے بعد جب اپنی فائنل اسپیل کے لیے بھی آئے ہیں تو اس وقت he was still putting in the same effort as he was in his opening spell. تو آئی تھنک یہ مصباح نے یوٹیلائز کیسے کیا اور کیسے نہیں کیا. جب بولنگ پہ ہمارے یہ تنقید ہونا شروع ہوتی ہے, چلے فیلڈ پلیسنگس پہ بھی آپ کر لیں, ہماری بولنگ کنسسٹنٹلی فار سیکنڈ اسٹرنگ 11 ہیز بن ڈوئنگ اے ریئلی گڈ جاب. تو یہاں سے چینجز لانا اور اس کو نکالنا, وہ کرنا, یہ کرنا, بولرز ڈونٹ ڈیزرو دیٹ. the way that they've been used, that tactic doesn't deserve that either. رائٹ. خواتین سر, آپ دیکھ رہے ہیں جرنوز آئے, اور آپ پلیز ہمیں ٹویٹس کیا کریں ایٹ جرنو آئیز. تھینک یو سو مچ فار یور ٹویٹس. آئی ایم ونس اگین اپالوجائز جو میں ٹویٹس نہیں لے پا رہا, بہت کرٹیسزم بھی ہمیں آ رہا ہے, بٹ بیکاز آف دا وے وی اسٹرکچر دا پروگرام. سو ان شاء اللہ تعالیٰ جو مس آؤٹ ہو جائیں گے ان کو ہم کل لے لیں گے پروگرام پہ. ریحان, کمنگ ٹو پاکستان ورسز یو اے, شوڈ وی ٹرائی سم تھنگ نیو اور شوڈ وی اگین گو ود دا سیم مور اور لیس؟ دیکھیں, ہم 1000 دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ناصر شمشید ڈزنٹ ڈیزرو اے پلیس ان دس ٹیم. جو مجھے سب سے زیادہ فکر کل کے میچ کی یہ نہیں ہے کہ پاکستان ہارے گا, آئی تھنک یو اے کو ہرا دیں گے. سب سے زیادہ ایشو مجھے یہ کہ ناصر جمشید نے اگر سینچری کی تو وہ پاکستان کے لیے بہت برا ہوگا, بیکاز اگر جمشید نے سینچری کی تو وہ پھر تو کبھی بھی نہیں ڈراپ ہوگا. تو دا فرسٹ تھنگ از کہ آپ سرفراز کو ایک چانس دیں, اس کو دیکھیں کہ وہ کس طرح کھیل رہا ہے, اس کے بعد آپ اس کو ایک ایکسٹینڈیڈ رن دیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے یاسر شاہ کو کھلایا, یاسر شاہ ڈزنٹ گیٹ اے وکٹ, اس کا مطلب آپ اگلے میچ اس کو ڈراپ کر دیں گے. ایک ایکسٹینڈیڈ ٹائم تو دیں ان دونوں کو, پھر آپ ڈیسائڈ کریں کہ یار کیا کرنا ہے. اب ایکسٹینڈیڈ ٹائم آئیڈیلی تو یہ تھا کہ آپ ویسٹ انڈیز انڈیا کے میچ کے بعد آپ ان دونوں کو دیتے ٹائم, لیکن آپ نے پھر وہی کیا کہ آپ نے ناصر کو بلایا پاکستان سے, ناصر پاکستان سے آیا, ناصر نے وہی کیا جو وہ کرتا ہے, کیچ چھوڑتا رہا, پول کے اوپر کیچنگ پریکٹس کرواتا رہا ہے. ابھی تک جو میں حیران ہوں ناصر جمشید سے یہ کہ اس نے سیکنڈ سلپ پہ ابھی تک کیچ نہیں پکڑایا. تو نیکسٹ میچ میں آئی ایم ہوپنگ ہی ڈز دیٹ. حسن, آپ کے کیا ویوز ہیں؟ آئی تھنک وہ انہوں نے کیچ تو پکڑایا تھا, لیکن وہ وارم اپ میچ میں پکڑایا تھا انگلینڈ کے خلاف. تو مطلب ہی از ڈن, وہ جو ان کا پورا ہیز کم فل سرکل, ہاں وہ جو ان کا چیک لسٹ ہوتی ہے وہ ساری انہوں نے ٹیک کر لی ہے. بات وہی ہے کہ اگر آپ بیسٹ 11 کھلائیں, آپ آلریڈی ان ٹرمز آف ٹیلنٹ, ان ٹرمز آف مائنڈ سیٹ دنیا سے بہت پیچھے ہیں. تو دی اونلی وے یو کین کمپیٹ ود دیم از کہ آپ بیسٹ 11 کھلائیں اینڈ یو پلے ابو یور پوٹینشیل. آپ دونوں کرنے کو تیار نہیں ہیں. احمد, یہ بتائیں کہ ہم بہت کرٹیسزم اس وجہ سے کر رہے ہیں بیکاز آف پور پرفارمنس پہ ناصر جمشید. واٹ اباؤٹ احمد شہزاد؟ یہ ایک ایک اچھا پوٹینشیل لے کر آئے ہیں, بڑی اچھی اننگس پاکستان کے لیے کھیلی ہیں, بٹ ہی از فیلنگ ٹو میک اینی امپیکٹ واٹس ایور. وائی ان یور ویوز؟ ایک ہمارے فالوور ہیں ایس آئی خان, ان کا ہیش ٹیگ ہے ایم ایک ڈلا اوور ڈرائیو. ہی میڈ اے ویری گڈ پوائنٹ کہ
آپ مصباح اور شہزاد کو اگر کمپیئر کریں تو شہزاد از اسٹیئنگ ویری فار آؤٹ سائڈ دا لائن. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بال آتی ہے تو شہزاد نے اپنے آپ کو کافی روم دیا ہوا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے آپ مصباح کی بیٹنگ دیکھیں تو ایون وین ہی از لکنگ ٹو پلے آن دی آف سائڈ وٹ ایور بٹ ہی اسٹل کورنگ دا لائن, یعنی کہ وہ جو بال آ رہی ہے وہ ان کے مطلب بیٹ اور باڈی سے زیادہ دور نہیں ہے. اور کیونکہ شہزاد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ایکسپینسو کور ڈرائیوز کھیلنے کا بہت شوق ہے, ان کو بڑے کٹس مارنے کا بہت شوق ہے. اور مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ شہزاد کا ہمیشہ سے روٹیشن اور اسٹرائک مسئلہ رہا ہے, بٹ اب جب اس سے رن نہیں بن رہے ہیں تو وہ اور زیادہ اس موڈ میں چلا گیا ہے. کیونکہ وہی جو ویسٹ انڈیز کے خلاف جس طریقے سے وہ آؤٹ ہوئے تھے اس پہ لوگ بہت افسوس غصہ کیا تھا, تو وہی تھا کہ وہ وائٹ بال کو کھیل رہے تھے, گلی میں کیچ ہو گیا. مگر آپ کو یہی نظر آ رہا تھا کہ شہزاد کا اس وقت یہی سین تھا کہ مجھے چوکا مارنا ہے کسی نہ کسی طرح. تو اور اس کو جس طریقے سے مطلب اب یہی میں تو مایوس اسی لیے ہو رہا ہوتا ہوں کہ ایک ٹیم مینجمنٹ نے اس کو یہی کہا ہے کرنے کو. دے آر ناٹ سیئنگ کہ یو آر ڈوئنگ اے بیڈ جاب, یو شوڈ بی گیٹنگ سنگلز. مطلب وہ ہر دفعہ کہتا ہے مجھ سے کہا ہے بالیں کھیلنے کو, تو وہ اسی مطلب ٹیکنیکلی اس کے پاس یہ ایک ایکسکیوز ہے. دوسری بات وہی جیسے ناصر کی بات آتی ہے کہ آپ اگر ایک ورلڈ کپ کھیل رہے ہوتے ہیں, اف یو اسٹارٹ وننگ یو شوڈ بی کنسسٹنٹ ود یور پلینگ 11. اب ناصر جیسی چوائس کو رکھنا ٹھیک ہے, آپ نے ہرا دیا زمبابوے کو, مگر آپ آگے کا بھی سوچیں. تو مطلب وہی دیکھ کے سمجھ آتا ہے کہ ٹھیک ہے, جیسے وہی ریحان نے بات کی کہ آپ اگر یو اے ای کے خلاف 100 کر دیں گے تو از دیٹ اے ٹیسٹ دیٹ یو ریئلی وانٹ گوئنگ ان ٹو فیسنگ ڈیل اسٹین, فلینڈر, مارکل. مطلب اور وہی جو سب سے امپورٹنٹ بات ساؤتھ افریقہ والے میچ کی یہی ہے کہ آپ کو شروع میں آپ چاہے پھر سے 14 رن بنا لیں 10 اووروں میں, آپ وکٹیں اگر نہ لوز کریں تو جب طاہر کا ٹائم آئے گا, جب ان کے باقی بالرز آئیں گے, آپ کے پاس بہت ٹائم ہوگا اٹیک کرنے کے لیے. مگر ہمیں پتہ ہے کہ جس طریقے سے مطلب جس طریقے سے جمشید کی فٹ ورک ہے, جس طریقے سے اس کی ٹیکنیک ہے, اگر آپ کو باقی پلیئروں کی ٹیکنیک سے اتنا مسئلہ ہے تو آپ کو جمشید پہ کس چیز پہ بھروسہ ہے؟ لائک کہ اس کی فٹ موومنٹ کا مسئلہ ہے, ہز ہینڈ آئی کوآرڈینیشن از ناٹ ویری گڈ, ہی از ناٹ بینگ ایبل ٹو پل دا بال وچ واز ون آف ہز اسٹرینگس, کہ وہ کہیں بھی مطلب فرام کافی بڑے آرک پہ پل کر سکتا تھا. اب اس سے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے, اس سے کیچز نہیں پکڑے جا رہے. Why has he become like this? What do you مطلب کیا مطلب فزیکل فٹنس کا ایشو ہے, مینٹل ٹفنس کا ایشو ہے, کیا ایشو کیا ہے اس کو؟ وہی دیکھیں, اس کو انجر ہوا تھا, ہی ہیڈ ٹو گو بیک ٹو دا ڈومیسٹک گیم. ڈومیسٹک گیم میں ہمارے اسٹینڈرڈس تھوڑے لو ہیں, اس کا فارم بھی بڑا خراب رہا ہے, اور اس نے پھر بیچ میں ویٹ لوز کرنے کی کوشش کی, اس سے بہتر نہیں ہوا, ویٹ پٹ بیک آن کر دیا. بٹ واٹ اٹ سیمس ٹو بی ڈسپلےئنگ ایٹ جنرل لیول کہ آپ کا وہ پروفیشنلزم میں بہت مسئلہ ہے. تو پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ جن کا ٹیلنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے دے فائنڈ اے وے دیم سیلوز. جن کا ٹیلنٹ اور ایپلیکیشن میں مسئلہ ہوتا ہے, اگر اف سم ون کی ناٹ گیٹ فٹ فار اے ورلڈ کپ سو دین یو کین ٹیل کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مطلب اس میں مسائل ہیں. آپ نے دیکھا کہ کل ایفرٹ پہ میں اس کو وہ نہیں کروں گا, انہوں نے زمبابوے کے خلاف ایک وہ بال روکنے گئے, ریحان بہت اچھی طریقے سے وہ کرتے ہیں کہ وہ یوں جا کے لیٹ گئے, وہ لیٹے ہوئے تھے اس طریقے سے, ان کو پھر تھوڑی مشکل ہوئی کہ وہ کھڑے ہوئے واپس. تو دیکھیں اب 92 کے ورلڈ کپ میں بھی ایسے پلیئرز, اس شیپ کے پلیئرز کم نظر آنا شروع ہو گئے تھے, بڈھے بڈھے ہوتے تھے ایسے. تو 2015 میں آئی ڈونٹ تھنک ایون این ایسوسیٹ ٹیم, ایون افغانستان has a player with the physique of ناصر جمشید. اچھا, آپ یہ سوال بھی لے رہے ہو, مجھے دوسرا یہ بتائیں, حارث سہیل اسٹارٹ اچھا کرتے ہیں, لگتے ہیں کہ جیسے کہ وہ ٹاپ لیول کھیل سکتے ہیں, لیکن ان کا بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے 20-30 کے بعد وہ اپنی وکٹ خود ہی دے دیتے ہیں, کیوں؟ دیکھیں وہی حسن چیمہ اس پہ کافی زیادہ بات آپ وہ پھر کرنا چاہ رہے ہیں وہ جو آپ ناصر جمشید پوز نہیں, وہ احمد نے بہت اچھی طرح کر دیا. حارث سہیل کا یہ ہے کہ وہی مسئلہ ہے کہ اننگز بلڈ کرنے کا اس کو تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے, جب وہ 20-30 ہوتا ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب میں نے سنگلز لینی ہے, اپنا پیس اٹھانا ہے, کیونکہ نارملی دوسرے اینڈ کے اوپر اسٹرائک روٹیٹ نہیں ہو رہی ہوتی. ایک احمد شہزاد کے اوپر میں واپس آؤں گا کہ احمد شہزاد از یعنی ایک اوپنر کے لیے پری میڈیٹیٹڈ ہونا تو تھوڑا عجیب لگتا ہے, بیکاز اگر آپ عاملہ دیکھیں یا کوئی بھی اچھے اوپنرز دیکھیں, دے ڈونٹ پری میڈیٹیٹ دیئر شاٹس. ان کو اگر بری بال ملے گی وہ چوکا مار دیں گے. ان ہز مائنڈ احمد شہزاد کو یہ ہوتا ہے کہ 2 بالیں میں نے بلاک کرنی ہے, تیسری بال جدھر بھی آئی میں نے اس کو مار دینا ہے. دیٹ از ہز بگیسٹ ایشو کہ اس کو اگر وہ اپنی نیچرل گیم کھیلے اور اگر وہ اس طرح نہ کرے کہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ نے اس کا زمبابوے والے میچ میں اگر آپ آؤٹ دیکھیں, سارے کہہ رہے ہیں وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے, اس نے 5 ڈاٹ بالز اس اوور میں کھیلی تھی. اس کے بعد وہ بیک فٹ پہ گیا کہ میں نے اب جگہ دیکھی اپنے آپ کو رکھ کے مارنی ہے, بال آگے آ گئی ہے, اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑا اور وہ آؤٹ ہو گیا. ہز پری میڈیٹیشن از بگیسٹ پرابلم. ون تھنگ مور کہ آپ جو جمشید کی بات کی ڈومیسٹک سرکل میں جا کے واپس آنا, آئی نو ڈومیسٹک سرکل کا اتنا لیول نہیں ہے, آئی نو انٹرنیشنل کرکٹ اور ہمارا ڈومیسٹک سسٹم کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن دیر آر ایگزامپلز جو کہ پلیئر پہلے ٹیم میں سلیکٹ ہوئے تھے, واپس گئے تھے اور اپنے آپ کو امپروو کر کے دوبارہ آئے تھے, انہوں نے ڈومیسٹک میں نہ امپروو کیا اور جگہ بڑی محنت کی. فار ایگزامپل عرفان کا اگر آپ ڈیبیو دیکھیں
to Irfan when he came back in the team. Irfan was a totally changed bowler. उसका attitude के ऊपर काम किया गया था and he himself improved. उसके अंदर आपको एक cleverness नजर आई, slower ball develop की, everything. What has Jamshed developed? Right, जी, we are out of time. You quickly just tell me, will be just 1 minute का, कल हम 300 cross कर रहे हैं? हाँ. Yes. अगर यूएई ने पहली बैटिंग की तो किस काम के करेंगे आप? 300 उसी सूरत की बात कर रहे हैं. अच्छा ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे थे जर्नो आइज. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट्स एंड योर सजेशंस. फेसबुक का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. facebook.com once again is /journoeyes, journo.eyes, और my Twitter handle @journoeyes. Thank you for following us. कल इंशाअल्लाह we'll have much more flair because we'll have the Pakistani performance as well. Let's hope and pray that we do well. Till tomorrow, Allah Hafiz.